السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن فار آل ٹی وی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارا سوال تھا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ قرآن کی کون سی نمبر کی آیت ہے؟ نمبر پیش کریں۔ اور ہم نے 4 آپشن دیے تھے، اس کا جواب با یعنی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ قوم کو، پوری انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا بے یار و مددگار بنا رکھا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال بھی دی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں، کسی اور کی یا یوں سمجھیے عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سے ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، وہ سب سے کمزور ہوتا ہے، گویا کہ کسی کا ایک معمولی ہاتھ لگنے سے برباد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور مکڑی اس کو بناتے وقت اسی زعم میں بناتی ہے کہ وہ اس کے کام آ جائے گا اگر معمولی کسی کا حالت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، وہ خود اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ کسی اور کو کیا بچا پائیں گے؟ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، اصحاب المدین کا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا کہ جس طرح سے وہ لوگ بلاتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ پکارتے ہیں اور اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتے، رسولوں کی بات نہیں مانتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور آج کے مشرکین کو اور آج کے کفار کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر وہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہاں تک کہا، دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین اس کے سوا جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اس کا خوب علم ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ ان مشرکانہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا عذاب کا بدلہ ضرور چکھائے گا۔ اس طرح جو اللہ مثال دیتے ہیں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ توحید و شرک کے مسائل کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے کمزور چیز ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج کے ماحول میں، ملک کے ماحول میں جو ظاہری طور پر غلبہ نظر آ رہا ہے، اس غلبے سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے کمزور چیز ہے، اور آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سب سے مضبوط چیز ہے۔ میں آپ کو صرف اشارتاً سمجھا رہا ہوں، کسی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ اور قرآن تو ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن میں جس طرح سے توحید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا، اوہن سب سے کمزور چیز ہے،
سب سے کمزور چیز ہے، اتنی کمزور چیز ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو لے کر اپنے برادران وطن کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود صرف عمل کریں گے اور اس پیغام کو اپنے برادران کے پاس لے کر نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کی پکڑ سے آپ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ تماموں کو توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔